Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میم؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہتر ہے پہلے سے، الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے. تھرٹی نائن تک الحمدللہ. جی مائک بند رکھے سب لوگ. 39 تک الحمدللہ ہم لوگ کا ہو گیا. مائک کھلا ہوا ہے. راہیلہ. اوکے. اور یہاں تک ہم لوگوں نے ورڈ بائی ورڈ اور یہ لے لیا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے آیت نمبر 40، جس کا ہمیں پہلے ورڈ بائی ورڈ شروع کرنا ہے. جی ہم لوگ کو نیا بنی اسرائیل شروع ہو رہا تھا، صحیح اس کے بارے میں بات کرنی تھی، تو ورڈ بائی ورڈ لے لیتے ہیں پہلے. اور 40 کا آپ لوگوں کو اوپر اگر دیا ہوا ہے تو وہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. جی 44 تک نظر آ رہا ہے، یہ ہے 40 کا، تو یہ کھولیں آپ لوگ، اسی سے انشاءاللہ چلیں گے ایک دم. اوکے، تو تلاوت کر لیتے ہیں. آیت نمبر 40 سے ہی لے لیتے ہیں، 2-3 آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اوکے، واٹس ایپ پر آپ لوگ دیکھیں انشاءاللہ آیت نمبر 40. ڈیٹیلنگ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی آگے کریں گے، یعنی کہ یہاں سے بالکل سے ٹاپک چینج ہے اور بنی اسرائیل کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو تھوڑا لیتے ہیں اس کو. یا بنی، یا اے کے لیے ہے، بنی اولاد کے لیے کہا جاتا ہے. تو اے اولاد اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد. تو یہ کیا ہے، کس کا ہے، ڈیٹیل انشاءاللہ تفسیر میں ملے گی. اذکرو، اذ اور اذکرو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یاد کرو میننگ آتی ہے، ذکر کرو. تو اذکرو میں آپ کا ذال کاف را ہی روٹ لیٹر ہے. ذکر میں نے یاد کرنا ہوتا ہے، یاد دلانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ
یہاں پہ آپ لکھیں یاد کرو. سب یاد کرو کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ آخر میں واو الف آیا ہے. اذکرو سب یاد کرو. نعمتی، نعمت کے ساتھ جو یا ایڈ ہے وہ یا ضمیر ہے، اور میری نعمت ہے. اور یاد کرو میری نعمت کو ایسے ہو جائے گا ملا کے. فی الحال آپ صرف نعمتی میں نون عین اور میم نعم یہ اس کا آتا ہے، تو نعمتی میں یا ضمیر ہے. السلام علیکم میم. میم جی ہلو میم. میم پلیز آپ مجھے ورڈس بتا دیں گی ورڈس نمبر کون سا ہے؟ جی ہم نے دیکھیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور آیت نمبر نہیں میم 40 اسکرین پہ آ نہیں رہا. اسکرین پہ نہیں، واٹس ایپ پہ آئیے. واٹس ایپ پہ ورڈ بائی ورڈ بھیجے جاتے ہیں نا، تو ہم نے اس کے لیے لکھا ہوا جہاں پہ ہم نے ابھی میٹنگ کے بعد 40 لکھ کے بھیجا ہے، اس کو آپ ٹچ کریں گی تو 40 میں پہنچ جائے گا وہ انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کی اولاد، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی، التی جو ہے وہ الذی کا مؤنث فارم ہے، یعنی فیمینائن فیمیل کے لیے. اگر ہم وہ جو کہیں گے کہ اگر کہنا ہو وہ لڑکی جو ابھی گئی ہے تو وہ جو ابھی یہاں سے گئی وغیرہ، تو اس کے لیے پھر ہم التی لگاتے ہیں. اور الذی جو ہے وہ میل کے لیے لگاتے ہیں. تو الذین پلورل کے لیے ہوگا الذی، سنگولر کے لیے ہے. اور میل کے لیے اگر آپ کہیں کسی فیمنائن مسکلائن میں اگر آپ کہیں بتا رہے ہوں، مذکر کی طرف آپ کا کوئی اشارہ ہو، وہ جو، تب ہم الذی لگاتے ہیں. تو سیم یہ چیز التی جو ہے نعمت میں جو تا آتا ہے نعمہ ایکچولی ہوتا ہے. جب کسی ورڈ ناؤن کے اینڈ میں گول تا آتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ فیمیل ہوتا ہے. تو نعمتی میری نعمت، نعمتیں ہوتی ہیں عربی میں بھی ہوتی ہیں، مؤنث کے ہی اس صیغے میں بات کریں گے. تو میری نعمت وہ جو انعمتو، انعمتو میں بھی میں نے انعام کی، نون عین میم ہی ہے. نعمت جو اللہ کا انعام ہوتا ہے، نعمت اسی سے ہی بنتا ہے. تو انعمتو اس سے پہلے ہم لوگ فاتحہ میں بھی یاد کر چکے ہیں، میں نے انعام کیا. تو میں نے کیا ہے اس میں تا جو اینڈ میں آیا ہے وہ میں نے کیا کی طرف پاسٹ ٹینس میں اینڈ میں لگتا ہے. میں نے کیا. انعمتو میں نے انعام کیا. علیکم، علی مانے پر، کم مانے تم سب، تم سب پر. تو اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کی تم سب پر، یا میں نے انعام کی تم پر. یہاں تک ایک جملہ ہو گیا آپ کا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفو وفا میننگ ہے اس کی، وفا سے بنا ہوا ورڈ ہے. تو اس کا لیکن روٹ لیٹر عربی میں کیا تھا؟ واو فا یا. اور سب پورا کرو، پوری طرح سے پورا کرنے کو وفا کہا جاتا ہے. تو وفا کرو اس کے ساتھ اگر کوئی کہے اردو میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو 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 کنڈیشن، جو باتیں ہیں، جو حق ہے وہ پورا ہونا چاہیے. تو ایکچولی پورا کرنا ہی میننگ آتی ہے وفا کی. تو پورا کرو. بی عہدی، اس میں یا جو ہے آخر میں وہ ضمیر کی طرف ہے، عہد مانے وعدہ. اور بی جو ہے وہ ساتھ کی میننگ دیتا ہے، تو ساتھ کی بجائے کو لکھا ہے. میرے وعدے کو پورا کرو. اوفو بعہدی، وہ پورا کرو میرے وعدے کو. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا. ابھی یہ کیونکہ آپ کہیں کہ اس سے پہلے تو ہم نے بتایا تھا کہ میں کے لیے آیا، تو پاسٹ ٹینس تھا اس وجہ سے اینڈ میں تو چل رہا تھا. ابھی یہاں پہ میں کروں گا آ گیا ہے، تو وہ پھر
پریزنٹ ٹینس، اور اس میں پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ساتھ ہی پاسٹ فیوچر چل رہا ہوتا ہے. تو اوفی میں پورا کروں گا. حمزہ کے ساتھ جیسے چلا رہے تھے ویسے ہی آپ اس کو سمجھیں پھر کہ اعوذ اور نعوذ. میں پورا کروں گا بعہدکم، تمہارے وعدے کو، تم سب کے وعدے کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورے کریں گے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے کیے وعدے کو پورا کرو جو تم نے کیا ہے. تو اوفوا بعہدی، تم میرے وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، تو میں تم سب کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کروں گا. وإیایا فارہبون، اور ایاکا پڑھ چکے تھے نا ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں. ایاکا اور آپ کی ہی، اب میری ہی آئے گا یہاں پہ. تو خاص کے لیے آتا ہے ایا جب لگ جاتا ہے کہ خاص آپ کی ہی عبادت ہوگی یا آپ کی ہی عبادت ہوگی، ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا اور صرف اکیلے مجھ سے، ایسا لکھا ہوا ہے. یا آپ اس کو کیا کر لیں اپنی میری ہی کر لیجئے، یا جو آپ نے ایاکا میں کیا تھا کہ صرف آپ کی یا خاص آپ کی، تو وہاں یہاں پر آپ کا کے بجائے یا لگا ہوا یہ آیا، اور صرف میری ہی کر لیجیے جو آپ کو آسان لگے. فرحبون را ہا با سے بنا ہوا ورڈ ہے رہبا. تو یہ رہبا خوف کے لیے آتا ہے، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. فرحبون آیا ہے تو پس بھی لگا ہوا ہے، پھر کہہ سکتے ہیں پھر صرف مجھ سے ہی ڈرو. تو کتنا آپ کو ملے جملے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں تک ہے پورا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور تم مجھ سے وفا کرو میں تم سے وفا کروں گا. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے وعدے سے وفا کرو، یا میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا. کیونکہ وعدہ بھی ورڈ آ رہا ہے نا، تو پورا کرو کہ آپ وفا کے بجائے پورا کرو کہہ لیں. اوفو اور اوفی بعہدکم کو زیادہ اچھا اس کی ٹرانسلیشن ہوگا. اوفو بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں. وإیایا فارہبون، اور بس مجھی سے تم خوف کھاؤ یا ڈرو. آیت 41 وآمنو، اور ایمان لے آؤ. آمنو آپ نے ابھی تک پڑھا تھا، یہاں پہ آمنو کا پھر دیکھیں دوسری میننگ آ رہی. آمنو الذین آمنو تھا جو ایمان لائے، یعنی پاسٹ ٹینس میں تھا. وہ آمنو آرڈر میں آ رہا ہے کہ اور ایمان لے آؤ. وآمنو بما، بی مانے ود، ما مانے جو، ساتھ اس کے یا اس پر جو، ساتھ اس کے جو آپ کو آسان لگے. اس ساتھ میننگ یہاں پہ نہیں آ رہی، اس پر جو آپ کہہ سکتے ہیں. وآمنو بما، اس پر جو، انزلتو، تو آپ کو پتا ہے میں کی میننگ دیتا ہے پاسٹ ٹینس میں اینڈ میں جب آتا ہے. انزلتو میں نے نازل کیا. نزلہ، نازل مانے کیا تھا، اترنا. اوپر سے کوئی چیز نیچے آتی ہے تو اس کو نزلہ کہا جاتا ہے، نازل ہونا، اترنا. اور میں نے نازل کیا. مصدقا، صاد قاف صاد دال اور قاف صدق سے بنا ہوا ورڈ ہے یہ، تصدیق کرنے والے. مصدقا تصدیق کرنے والا. لیما، لی مانے لیے، ما مانے جو، اس کی جو، اس کے لیے جو آپ اردو میں نہیں کہیں گے اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے. تو جو ابھی قرآن جو نازل ہو رہا تھا وہ ان
کے پاس جو تھی وہ سیم چیزیں تھیں اس میں ساری چیزیں، تو وہ اس کی تصدیق کر رہا تھا، ان کو معلوم تھا کہ کیا کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، قرآن کیسا ہوگا وغیرہ۔ معکم، تم سب کے پاس، مع مانے پاس ہوتا ہے، کم مانے تمہارے، ولا اور نہ، تکونو ہو جاؤ تم، تکونو اور یکون اور کتنے بار یہ گزر چکا ہے نا، تو الحمدللہ یہ اچھے سے اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تکونو تا تم کے لیے ہے، اور ہو جاؤ تم سب، یہ بھی نکل رہی نا، ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ تم سب، اولا پہلے، اول کافر، پہلے کافر، انکار کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، اس کے جو آپ کو آسان لگے، ولا اور نہ، تشترو تا تم کے لیے ہے، اور شین را یا شرع، آپ نے اگر وہ سنا ہو، کیا کہتے ہیں عربی میں بھی شرع اور بیچنے کو کہتے ہیں، اگر فقہ وغیرہ تھوڑی کسی کی پڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی اسی میں یعنی خریدنے اور بیچنے کے لیے بھی یہ ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، شرع۔ تو شین را یا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ روٹ لیٹر آپ لوگوں کے کیسے چل رہے ہیں یاد کرنے کے لحاظ سے؟ کہاں آپ لوگ الگ لکھ کے اسے یاد کر رہے ہیں، کیسا چل رہا ہے بتائیں؟ استادہ ورڈ میننگ کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اسی کے اوپر۔ صحیح، ورڈ میننگ کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ اور لرننگ، جی جب میننگ یاد کرتے ہیں تو روٹ لیٹر بھی ویسے بھی سمجھ بھی رہے ہیں تو کافی کامن جو ہے وہ سمجھ میں بھی آ رہے ہیں، اسے نکال لیتے ہیں جیسے۔ یہ اب دیکھیں جیسے اس میں یا آ گیا تو وہ شرع، وہ اگر آپ نے سنا ہوا ہو تو اس سے یہ سنے ہوئے کے ساتھ ساتھ پھر کچھ چیزیں آپ کو یاد کرنے ہی کے ہی لیے آ رہے ہیں، تو جس میں یہ والے آ جاتے ہیں مدہ الف یا واو، تو وہ پھر آپ کو الگ سے یاد ہی کرنے پڑ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خوب آسانی کرے، اور یہ فائدے کے ہی ہوتے ہیں، یاد کرتے چلے ساتھ ساتھ۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ تو تم سب بیچو، کیونکہ آخر میں واو الف ہے، تو ولا تشترو اور نہ تم سب بیچو، بی آیاتی میری آیتوں کو۔ آیات کی آپ دیکھیں روٹ لیٹر کیا ہے، حمزہ یا اوکے، تو میری آیات کو، سمن جس سے کہ ہم بتاتے ہیں کہ تا میم نون اسی روٹ لیٹر پہ میرا نام بنا ہوا ہے، اور اس میں یہاں پہ آیا ہوا قیمت، تو ثمینہ مانے ہو جاتا قیمتی، اور مؤنث کے لیے اگر تا مربوطہ لگا ہو تو مؤنث کے لیے ثمین اگر نام ہے کسی کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میل کے لیے ہوگا پھر وہ، تو قیمتی چیز مذکر ہو، تو اور تو یہ ہے ثمنن روٹ لیٹر، سین میم نون، قیمت، ایک قیمت، ایک کہاں سے آیا، آخر میں تنوین لگے ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ یہ کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے، اور کوئی قیمت، ایک قیمت، ایسے اس کی پھر لکھی ہوتی ہے۔ قلیلاً، قلیل قوف لام لام روٹ لیٹر، اور کم، قلیل اردو میں بھی کم کے لیے یوز آتا، تو تھوڑی قیمت پر اس کو بیچو نہیں، کس کو، اللہ کی آیات، یا فتقون پھر سے آ گیا، اور مجھ ہی سے، وقایا واو قافیہ، ڈرو، پس تم ڈرو، اور مجھ ہی سے پس تم ڈرو، ایسے اس کا کریے گا تاکہ واو بھی آپ کا ٹرانسلیشن میں آ جائے اور فا بھی آ جائے، ٹھیک ہے، بس تم سب ڈرو، واو نون آیا ہے، تم سب کے لیے آپ لگا لیں گے، تو جتنا آپ اس کو اسپیسیفک کر کے ورڈ کو بولیں گی وہ اتنا آپ کے لیے یاد رکھنے کے لیے اور ٹرانسلیشن کے لحاظ سے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ جو
دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور جو کتاب اردو میں، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے۔ رومن میں کہہ رہے اے ایمان اور ایمان لے آؤ اس قرآن پر جسے میں نے نازل کیا، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ یعنی اس کو سچ ثابت کر رہی ہے کہ وہ سچ ہے۔ اس میں یعنی کہ وہی باتیں ہیں جو اس میں تھیں وہ بھی وہی قرآن میں ہیں۔ تو کئی باتیں ان کے پاس ایسی تھیں کہ ان کو سب معلوم تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی، ایسے ایسے نبی ہوں گے، یہ باتیں آئیں گی، تو اس کو سچ ہی ثابت کر رہی تھی۔ قرآن بھی وہی باتیں کہہ رہا تھا، تو جو تمہارے پاس ہے اسی کو سچ ثابت کر رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم مت بن جانا اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے، یعنی اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے تم مت بن جانا۔ اردو میں کیا لکھا ہے، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے منکر اول نہ بنو، یعنی کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اپنے آپ آسان میں لکھے، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ ڈیٹیل میں آپ قرآن وغیرہ یہاں پہ ایکچولی سمجھنے کے لیے تھوڑا لکھا ہوا ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے اس کے انکار کا، اگر ٹیچر پوچھے کہ کس یہاں پہ اس کے سے کیا مراد ہے تو آپ بتا سکتی ہیں، یا ایسا قرآن ٹرانسلیشن میں آئے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن، تب آپ بتائیے۔ ٹرانسلیشن میں اگر آپ اس بھی کہیں گی تب بھی ہے صحیح، اور قرآن کہیں گی تب بھی صحیح ہے، وہ بریکٹ میں ایکچولی ہونا چاہیے، جیسا لکھا ہے وہ ٹرانسلیشن کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے نا۔ میم اس میں تورات کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، تو جو تمہارے پاس ہے تو ان کے پاس تورات تھی، اوکے اوکے، وہ یعنی کہ اسپیسیفک ورڈ نہیں لکھا ہے، لیکن جو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ ان کے پاس یہ تھا۔ جزاک اللہ۔ اب بچہ ہے ہمارا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر۔ یہ کر لیں ایزی ہے، جیسا آپ اوپر دیکھیں وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچو بِآيَاتِي میری آیتوں کو ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت پر، یا فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے پس تم سب ڈرو، خوف رکھو، ڈرو، تقوی آیا، پھر رہبا آیا تھا، فرحبون، تو کیا فرق ہے؟ تقوی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ پہلے اپنے آپ کو بری جگہ سے دور رکھنا، اور ساتھ ساتھ پلس تقوی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اچھائی میں ہوتے ہیں، ٹھیک؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقوی کی ڈیٹیل ایگزیکٹلی کیا ہے کہ برائیوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کو کرنا، تو ڈبل پارٹ چلے گا تقوی میں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے، کیونکہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت متقیوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور پھر اولئک هم المفلحون بھی وہی لوگ ہیں۔ اینڈ میں یہی آیا تھا نا شروع کی 5 آیتوں میں۔ چلو آ، 41 تک ہوا ہے، چلیں ایک آیت کی تفسیر ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ہو گئی اور وقت بچے گا تو۔ ابھی تو نماز کے لیے آپ لوگ تھوڑا جلدی چھوڑ رہے ہیں، یا بیچ میں بریک ہوگا جیسا بھی۔ یا بنی اوکے، شیئر کر لیتے ہیں پہلے ہم لوگ آیت نمبر 40۔ استاذہ نماز کا بریک دے دیجیے، اذان تو ہو گئی ہے۔ اذانیں ہو گئی ہیں، ٹائم ہو گیا تھوڑا، یا بالکل جسٹ ابھی ہوا؟ اذان ہو رہی ہے، ہمارے لکھنؤ اذان ہو میں گئی ہو میم، رہی ہے۔ ہو گئی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ 5 سے 7 منٹ بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور وہی طریقہ ہے کہ سب باوضو ہوں اور فرض پڑھ کے آ جائیں گے، اور کلاس کے بعد آپ لوگ سنتیں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہ لکھ سکتی ہیں آپ اپنے پاس جملے میں؟ اوکے، تو اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ سبھی لوگوں کو، یعنی تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اب خاص یہاں پر کرا جا رہا ہے کہ اب بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہے۔ خصوصی خطاب یعنی خاص کر ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے، خاص کر ان کا نام لیا گیا، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں۔ ٹھیک، تو یہ اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب یعنی کتاب والے، جیسا کبھی بات ہوئی نا کہ ان کے پاس تورات تھی، ان کو ڈیٹیل معلوم تھی اور کتاب کا علم تھا، اللہ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں، تو آگے نبی بھی آنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ یہ علم والے تھے، تو ان کو اہل کتاب بھی آپ قرآن میں کئی جگہ سنیں گی کہ کتاب والے تھے، علم والے تھے، اس کا مطلب۔ تو ان کو زیادہ یہ اچھے سے پہچاننے والے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو زیادہ حق تھا کہ یہ سب سے پہلے ایمان لے آتے۔ تو یہاں سے لے کر اب آیت نمبر 147 تک، یعنی کہ 147 تک ان پر جو ہے وہ 10 انعامات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 10 نعمتیں ان کو دیں، اور ان کی 10 بدعمالیاں، یعنی جو انہوں نے بدعمال برے عمل کیے وہ، اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ وہ اتنا ڈیٹیلنگ کے ساتھ بیچ میں اور بھی آئے گا، یعنی اس بیچ میں آپ کو یہ چیزیں اتنے پوائنٹ کور ہو جائیں گے، اور کچھ اور بھی آئے گا ساتھ ساتھ، تو ان کا ذکر کافی سارا پھر اب دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اس سے پھر ہمیں کیا سیکھنا ہے، جب اللہ تعالیٰ پچھلا کچھ بتاتے ہیں تو وہ، اور یہ لوگ جسٹ ہمارے پیچھے تھے، تو ان کے بارے میں ان کے کیا مسئلے ہوئے اور کیا اللہ کی ان سے ڈیمانڈ تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح اور اس کو غلط، تو کافی ساری باتیں اس کے اندر جو ہے قرآن میں ان کی آئی ہیں، اس سے ہمیں سیکھ لینا ہے، اور کہ ہمیں ان کی غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، ان کی سزاؤں والے جو کام تھے اس سے بچ کے رہنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اب یہاں سے یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تو نعمت ایک نہیں تھی بلکہ نعمتیں تھی۔ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، ایسا یہاں پہ نعمت لکھا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ ایک نعمت نہیں تھی، بہت ساری تھی۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، آپ نے بھی ایسے لکھا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو، تو وہ نعمتیں کیا تھیں اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں عبادت کے بجائے، اطاعت کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ بد اخلاقی کی اور برے اعمال کر کے دکھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزائیں بھی آئیں جو کہ تفصیلات سے بیان کی گئی ہیں۔
کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں سبق حاصل ہو، جیسا کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی بھی امت جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، جس کے پاس رسول بھیجتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، پھر اگر وہ بدعمالیاں کرتے رہیں، برے کام ہی کرتے رہیں، تو ان کو آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہا گیا، جیسا کہ آپ کی اسکرین پر ہے، یا بنی اسرائیل یعنی اے اسرائیل کی اولاد۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ چلیں، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، اس کو انشاءاللہ یاد ہی رکھیے گا۔ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اے اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہاں پہ ان کی طرف ڈائریکٹ اشارہ۔ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل ان کا لقب ہے، ان کا پورا نام ہے یہ۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ، جن کو کہا گیا تھا علیہ السلام۔ اور عبرانی زبان میں بھی اسرائیل کا مطلب ہے کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہاں ایک نیک باپ کی طرف، باپ کی اولاد کی حیثیت سے، یعنی کہ ان کے جیسے کہ تھرڈ پوائنٹ ہے، نیک باپ کی اولاد کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نیک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی لہجے سے سبحان اللہ یعنی بولا۔ تو اے ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم یعنی کہ یعقوب جو کہ بن اسحاق تھے، ابن کریم تھے، اور بن ابراہیم ابن کریم ان کے بیٹے، معزز باپوں کی اولاد۔ پورا یہاں پہ بنی اسرائیل کہہ کے کیا مطلب کہ اتنے سارے ان کے باپ بھی، ان کے دادا بھی، سب یہاں پہ نبیوں میں سے تھے۔ معزز باپوں کی اولاد بنی اسرائیل، تو ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچو تم کس کے بچے ہو، کس کی اولاد ہو۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم کسی کو احساس دلانا چاہتے ہیں کسی کام کا اپنے بچوں کو، تو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ سوچو کس کی اولاد ہو، کیا تمہارے جیسے کہ کوئی باپ کسی کے ڈاکٹر ہو اور وہ بچہ 9th 10th میں بھی نہ اپنے آپ کو نکال پا رہا ہو، تو پھر ہم اسی طرح خطاب کرتے ہیں۔ یہاں پہ فورتھ پوائنٹ میں لکھا اے ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم کے بیٹوں، تو جو ان کا نام تھا اس کے لحاظ سے پھر یعنی کہ اتنے زیادہ چیزیں سنانے کی۔ یہ خطاب کے آداب میں سے ایک آداب ہوتا ہے کہ آپ کسی کا ذکر اس کے طیب کریم آباؤں اجداد کی نسبت سے کریں۔ تو یہ خطاب کرنے کا آداب ہے، یعنی کہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ کسی کو اس کے معزز باپوں کی اولاد اس طرح سے کہہ کے کہا جائے۔ تو یہ عام طور پر بھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر بچوں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کی اولاد ہو، یا تاکہ احساس ہو، تمہارے اوپر ایسا کام کرنا اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم تو کسی معلمہ کے، کوئی ٹیچر کا بیٹا ہو، اس کے پھر اس کی طرف نسبت، اس کی طرف خطاب کر کے بات کری جا رہی ہے، تو صحیح۔ تو کسی اور کو سمجھانے کے لیے بھی کہ اے عالموں کی اولاد، اے محسنوں کی اولاد، یعنی تمہارے ماں باپ اتنے صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، ان کی تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس طرح سے بنے پھر رہے ہو۔ تو یہاں اے بنی اسرائیل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان کی شان بیان کی جا رہی ہے، ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے ان کے علاوہ، لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے صالح اور نیک بندے تھے، اور ان کی اولاد میں سے کچھ نیک تھے، کچھ
کچھ اچھے تھے اور کچھ نہیں. اور یہ جن کی اولاد تھے نا، انہیں سب سے زیادہ عزت والے لوگ کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو نبی تو اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، جو خود نبی تھے، ان کے باپ نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے، جو اللہ کے خلیل ہیں. یعنی نسل در نسل ان کے اندر نیکی تھی، تقویٰ تھا. اور یہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے مدینہ کے یہود سے خطاب ہے، اور یہودیوں کے علاوہ نصارہ سے بھی ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک، یہود اور نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے والی کہ اسرائیل، جیسا کہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ اسرائیلی ہونا ایک نسب ہے. ٹھیک ہے، ایک نسب ہے، جسے بہت سے لوگ مکی لکھتے ہیں، مدنی لکھتے ہیں، تو ایک نسب ہوتا ہے. لکھنوی لکھا ہوتا ہے لوگوں کے اس میں، تو ایک نسب ہوتا ہے. لیکن یہودیت جو ہے وہ ایک مذہب ہے. ہر یہودی اسرائیلی نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر ہر اسرائیلی جو ہے وہ یہودی ہوتا ہے، یا پھر ان میں سے کچھ جو مسلمان ہو جائیں یا جو ایمان لے کر آ گئے وہ پھر مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو ہر میم یہودی اسرائیلی نہیں ہوتا، لیکن ہر اسرائیلی یہودی ہوتا ہے. جی میم کیا اس کا مطلب ہم لوگ کیا بھی جو جیسے خان اور یہ سب لکھا جاتا ہے تو یہ صحیح چیز ہے؟ ہاں، وہ الگ الگ خاندان کے لحاظ سے اس کا ہوتا ہے. یہ غلط نہیں ہے، یہ قبیلے کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے. آپ یہ کہہ لیں قبیلے کے بھی نام ہوتے ہیں آگے لگے ہوئے الگ الگ. جیسے لوگ یہاں پر ہندوستان میں کہتے ہیں کہ وہ اس کے ہیں، مطلب کیا بولا جاتا ہے، جیسے خان ہے یا سید ہے یا شیخ ہے، پٹھان ہے، جی تو کیا میں ان میں نہیں کرتی، میں شادی میں ان میں نہیں کرتا، تو یہ چیز بھی جائز ہے اس کا مطلب؟ یہ تو کہیں سے منائی نہیں ہے کہ آپ کسی خاندان، کسی قبیلے سے دوسرے قبیلے کو مسلمان میں کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ جیسے انصاری یہاں پہ تھوڑا ویسا مانا جاتا ہے. نہیں، تو تو یہ قبیلے کے لحاظ سے ہے، اس میں کوئی آپس میں منائی نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرا بات ہے کہ وہ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ قبیلہ نیچا ہے اور یہ نیچا ہے، تو ایسا کہیں نہیں آیا ہے شریعت. دینداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لحاظ سے یہ کہا گیا تھا کہ دینداری سب سے پہلی چیز دیکھو، جبکہ یہاں تو کوئی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ تم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو، تفسیر آتی ہے، قرآن آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. بس ہاں دیکھتے ہیں جاب کتنی ہے، لڑکیوں سے پھر بھی پوچھ لیا جاتا ہے کیا کروں ہے، لڑکوں سے تو کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا. تو یہ اپنی نہیں بنائی ہوئی چیز. میم، لڑکیوں سے بھی کہا جاتا ہے بغیر حجاب کے دکھاؤ اپنی شکل کو، یہ سب کرا جاتا ہے، یہاں بھی ہے، بہت ہے. پسند کرنے کے لحاظ سے ایک بار تو دیکھا جا سکتا ہے، تو وہ خیر اس سے الگ بات. چلیں تو مدینہ میں بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کے 3 قبائل اس وقت آباد تھے. یہاں پہ اسکرین میں ہم لوگ کہاں تک پہنچے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا. تو یہ بات بھی انشاءاللہ اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں، پھر آئے گی. 3 قبیلے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، جس میں سے بنو قنینہ. آپ نے اگر یہ پڑھی ہو سیرت تو اس میں یہ آپ کو سننے ملا ہوگا. بنو قنینہ، بنو قریظہ، بنو قریظہ، بنو قنینہ ہے، بنو نذیرہ ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ ہے. یہ 3 قبیلے مدینہ میں اس وقت رہا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے وہاں گئے تھے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ مقام معلوم تھا، ان کی نالج کے لحاظ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے، اس لیے یہ وہاں پر جا کے رہنے شروع ہو گئے تھے. اور وہ ان کے آخری نبی ہوں گے اور وہ ان پر ایمان لائیں گے، ایسا ان کا پہلے سے عقیدہ تھا.
اور ان کی پیروی کریں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری نشانیوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ وجہ ہم لوگ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کو کیا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ عزت والے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ وہ سب ہمارے اندر چلے آ رہے ہیں، تو نبی ہمارے ہی اندر آئیں گے۔ ان کو ایک ایسا اپنے اندر سپیورٹی محسوس ہونے لگی تھی کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم ہی اچھے ہیں، اور یہی ان کی انا، ان کی ضد، ان کا جو حسد تھی کہ ہمارے میں سے نہیں آئے، اب ان کو ملنے لگا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جب تو ایمان نہیں لائے تھے، انکار کر دیا۔ تو بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ان میں سے سب سے زیادہ اہم شخصیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جن کے بارے میں قرآن میں آپ نے بھی کئی بار پڑھا ہوگا۔ موسیٰ، صحیح، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور پھر ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، بیوی تھی، وہ بھی اسرائیلی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسرائیلی ایک لقب ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم یہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا جس سے ان فوت ہو گئے تھے؟ جی کیا؟ میم بنی اسرائیل میں سے کسی نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا جس سے وہ فوت ہو گئے تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیسے ہوا؟ عام موت ہوئی تھی، ہاں دیا تھا، لیکن اس کا جو ہے وہ اس سے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا تھا انہیں۔ تو یہ لوگ دشمنیاں تو خوب نبھائی ان لوگوں نے، کوششیں کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام انتقال ہوا تھا، بیمار ہو۔ اچھا، جزاک اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کی شان بیان کر رہے ہیں ان کو خطاب کر کے کہ دیکھو تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا، اور یہ کہتے بھی تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل علم ہیں، یعنی اپنے آپ کو علم والے، انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ اپنی شان کو پہچانتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کو خطاب کیا۔ اوکے یہاں میم پہ جی میم یہ بنی اسرائیل آج وہی ہے نا جو اسرائیلی لوگ ہیں جو فلسطین پہ حملہ مطلب کر رہے ہیں، وہی ہے نا یہ آپ قوم؟ انشاءاللہ دیکھیں گے ڈیٹیل۔ اب وہ کہاں ہے یہ ساری ہمیں اسرائیل، یعنی کہ آپ کو عیسائی اور یہود جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے، جیوش اینڈ کرسچنس، تو ایک جگہ تو نہیں رہ رہے، کئی جگہ، ٹھیک۔ دشمنی تو ہے ان کی، آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو اس سے پتہ چلے گی، اور ہم لوگ کتنا ان کو کاپی کرنے میں لگے ہیں۔ یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ بریک لیتے ہیں، تفسیر ہو رہی ہے، پھر کنٹینیو کریں۔ اوکے، تو ام صالح بھی تھی، ام صالح نہیں، اچھا یہ نام کہاں سے آیا اس میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میری نوٹس میں یہ لکھا نہیں ابھی تک۔ اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی شان بیان کر کے جیسا کہ یہاں پہ بات شروع ہوئی، چلو کیا لکھا ہوا، ام صالح بھی تھی، اور ان میں نہیں، سوری یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان میں صالح لوگ بھی تھے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا نا کہ بنی اسرائیل میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے بھی تھے، یعنی کہ نیک کے علاوہ بھی تھے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، یہ بھی میں بات کرتی، ان میں لکھا، ہم نے اس کو ام میں پڑھ لیا تھا، صحیح لکھا تھا۔ ابن کریم یعنی کہ جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے، یہی جو آپ کو یہاں پہ نام دیے گئے ہیں نا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہاں پہ ریپیٹ ہو گیا ہے، اس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پیچھے بات ہو چکی۔ تو کیونکہ
ان کو جو یا بنی اسرائیل یعنی کہ اے یعقوب کی اولاد یہ کہہ کے ایکچولی بلایا جا رہا ہے. تو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یہ سب کے سب جو تھے جو سارے نبی لائن سے ان کے باپ ان کے دادا، تو یہ ایک معزز باپ کے، اور اس لیے کہا گیا ہے یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں نا ابن کریم. ابن کریم یعنی جن پہ اللہ کا کرم تھا ان کی اولاد، ابن کریم کریم جن پہ اللہ نے کرم کیا ہوا ان کی اولاد ہے. تو 3 نام آئے ہوئے نا پیچھے کے، باپ دادا اور خود اس طرح سے جو وہ تھے ان کی اولاد پکارا گیا ان کو شان ان کی بڑھانے کے لیے. تو یا بنی اسرائیل اوکے یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہاں مدینہ کے یہودی نصارہ سے خطاب ہے، اور ان سے بھی تھا ابھی آیا تھا نا کہ نصارہ اور یہود دونوں سے خطاب تھا. تو آپ یہاں پہ دونوں کو کر دیجئے کہ نصارہ اور یہود دونوں ہی تھے مدینے میں، ان سے خطاب تھا. پھر ہم نے پڑھا کہ مدینے میں بنی اسرائیل میں سے یہودی کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقہ ہے، بنو قینقہ، بنو نذیر، یہ 3 نام تھے. اور یہ لوگ وہاں جا کے کیوں بسے تھے یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی، کہ وہاں رہنا شروع کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقام مدینہ ہوگا، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کریں. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد بھی کفر کیا. بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آنا، یہ ساری پھر آگے جو ہے انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، اور بنی اسرائیل کا خود کو اللہ کا محبوب سمجھنا، یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اتنے سارے نبی تھے اور وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے. پھر یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو یا ذکر کرو کس کا؟ نعمتی، میری نعمت کا، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی. یعنی اس نعمت کو اپنے دلوں میں یاد کرو، زبانوں سے اس کا ذکر کرو، اور اس کو اپنے عمل سے اظہار کرو. تو جب ذکر بھی جو ہے وہ اسی طرح 3 طرح کا ہوتا ہے، کہ جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ نعمت کو اپنے دلوں سے یاد کرنا چاہیے، ہمیں اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے، اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو ذکر بھی 3 طرح سے ہوتا ہے، جیسے کہ شکر 3 طرح سے ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا شکر 3 چیزوں کے ساتھ. تو شکر کیا ہے؟ ایک ایک انسان خود، نہیں ذکر کا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر جو 3 طرح سے ہوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ نعمتیں دی ہیں، دل ہی دل اس میں اس کے بارے میں سوچیں. جیسے کہ بھی ہم لوگوں نے بنو آدم یعنی کہ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی احسانات کا ذکر ہوا تھا، اس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ اس کو محسوس کیا تھا، احساس کیا، دلی دل سوچنا یعنی کہ اس کا احساس کرنا. اس کو احساس کیا تھا کہ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے ہمارے لیے ایسا پیدا کیا، اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسخر کر دیا کہ اس سے ہم مدد لیتے ہوئے ہمارے تابع ہے، نہ کہ ہم اس کے انڈر میں. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم سب نے اوپر پڑھا تھا. پھر اس کے علاوہ ہر انسان کو الگ الگ بھی کچھ خاص چیزیں ملی بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہمیں اپنے دل میں ہماری دہراتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے. تو اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس آپ پرسنل جب اپنی دیکھیں تو ان کو ایسے کلاسز نہیں ہیں، اور الحمدللہ ان کلاسز کے بدلے جو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور سچائی پتہ چل رہی ہے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا ہونا، کیا کرنا تھا. ابھی ان کے بارے میں بھی پتہ کریں گے نا تو بہت ساری چیزیں چھوڑنے میں آسانی ہو جائے گی، جو ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ ارے ہاں پتہ تو ہے کہ ہمیں کافروں جیسا نہیں دکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں. اصل جب دشمن لگنے لگیں گے نا تو پھر انشاءاللہ
ان کی سملیرٹی اختیار کرنا بہت دور کی بات ہو جائے گی. صحیح بات. تب ہمیں اپنا دین بہت خوبصورت لگنے لگے گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ابھی آ رہی ہیں، اس کا ہمیں احساس کرتے رہنا چاہیے. اور جب ہم احساس کر رہے ہیں تبھی آپ کو دیکھیں یہ چیز لٹرلی فیل ہو رہی ہے کہ اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو عبادات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، عبادت کرنے کے لیے بھی دل لگتا ہے. پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے اسی میں، نعمت کو اپنے دلوں کے ساتھ یاد کرنا. تو شکر اور ذکر تینوں کے پوائنٹس بتائے جا رہے تھے. تو یہاں اوپر صرف شکر کے 3 چیزوں کے ساتھ اس کو نعمتی یاد کرو. شکر کے ساتھ یاد کرنا ہوگا. تو اگر آپ لوگ یہاں پہ تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ذکر کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کرا جا سکتا ہے، کر لیں. نعمت کو اپنے دلوں میں کس یاد کرنا ہے، پھر اپنے آپ زبان کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو جہاں تک تیرے رب کی نعمتوں کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو. تو اس کو بیان کرنا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے سامنے بھی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے. نعمتوں کو گنوانا چاہیے، لیکن اس کے اپوزٹ ہم لوگوں کا عام طور پر جو ہے وہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے زیادہ ذکر کس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے؟ اپنی مشکلات کا. کہ جیسے ہی ملتے ہیں وہ یہ بیماری ہو گئی اور کل تو ہم وہاں گئے تھے اور ایسا ہو گیا. اور جس بھی جا کے جگہ پہ بیٹھ جائیں کوئی ساتھی مل جائے تو اس سے ہم اپنی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں ایسا ہے ویسا ہے، اللہ نے یہ بھی دیا ہوا ہے، اللہ کا وہ بھی شکر ہے کہ ان کو تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف. اپنی تکلیف کے بعد بھی الحمدللہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بڑھ کر لوگوں کے پاس بیماریاں ہیں. لیکن ہم لوگ صرف زبان سے جو ہے اپنی پریشانیاں ہی نکالتے ہیں اور اللہ کا شکر کرنے والے کم بن رہے ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ مطلب اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے، جیسے نظر سے، حسد سے، یا کوئی کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو جس کے پاس نہ ہو وہ. لیکن اما بنعمت ربک فحدث میں کیا آتا ہے کہ آپ ایسی بڑی بڑی چیزیں ضرور اس کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی اچھی چیز ہے جو دوسرا نہیں خرید سکتا تو ہمیں بلا وجہ اس کو وہ چیزیں لے جا کے نہیں دکھانی چاہیے. یہاں پر کس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو آپ پر ہیں کہ الحمدللہ جب آپ اپنی نعمت کا ذکر کسی کے سامنے کریں گی کہ میرا صحت اچھی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کلاس کر رہی ہوں، تو اس کو بھی محسوس ہوگا کہ میرے پاس بھی الحمدللہ اس تکلیف میں اگر ہے بھی اس کو بھی محسوس ہوگا کہ ہاں میرے پاس بھی اللہ کا یہ چیزیں کچھ نعمتیں تو اللہ کے پاس. لیکن بہت ساری آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، چل رہے ہیں، زبان ہے، بولنے آ رہا ہے، کھڑے ہونے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہی آتی. وہ نعمتیں تو آپ کو کس کو کس طرح کی چیزیں دکھانی ہے، کب بتانی ہے، اس سے آپ کا مقصد کیا ہو رہا ہے کہ واقعی آپ چاہ رہی ہیں کہ یہ بھی اسی فیلڈ میں آ جائے کہ آپ بتائیں کہ اتنے اچھے کلاسز چل رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے وغیرہ، میں ایسے نوٹس بنا رہی ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو کیا مقصد ہے ان ساری چیزوں کے لحاظ سے؟ ہاں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ہر وقت ہی ہر چیز ہر ایک کو اسٹیٹس پہ لگا کے دکھاتے نہیں پھرتے رہنا ہوتا ہے، نہ ہی ذکر کرتے رہنا ہوتا ہے کہ آؤ دیکھو میں نے اس سے کیا مقصد نکل رہا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرا مقصد کیا ہے ان کو بتانا. ٹھیک. اپنی زبان کے ساتھ بھی جو ہے ذکر کرنے کا حکم ہے. اگر اس سے سامنے والے کو اور بڑھاوا اس طرف مل رہا ہے کہ وہ بھی اس عبادت کو کرنے میں انٹر ہو جائے، وہ بھی دیکھے کہ ہاں میرے گھر میں بھی تو چیزیں ہیں الحمدللہ، تو ایسی نعمتوں کا ذکر کرے. نہ کہ ہر وقت ہم اپنی تکلیفیں ہی ہر ایک کے ساتھ میرے ساتھ یہ مصیبت چل رہی ہے اور اسی کا ذکر کرتے پھرتے پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اس سے پھر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نا شکراپن. صحیح. کہ جب کسی کے ایسے سامنے ہم ملیں تو ہم اپنے اللہ کو ہر وقت ہی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ، اور ہم ہر وقت ہی بتاتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، آج دیکھو ایسا ختم ہو گیا. جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی تو کبھی زبان سے نکالیں تو بھی شکر ہوگا نا، وہ زبان سے بھی کہنا ہے. تو مصیبت آنے پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور نعمت ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ بیسک پوائنٹ ہے ہمارے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جب ہمیں کوئی بھی نعمت ملے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو پھر کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ تو پھر صبر کا معاملہ دکھانا چاہیے.
اور شکر جو ہے وہ دل میں، زبان میں بھی اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جبکہ صبر جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے صبر کر کے دکھائیں، وہ ہمارے رویے سے، ہمارے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں صبر کرا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ صبر جو ہے وہ ہمیں عمل کے ساتھ ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قلیلا من عبادی الشکور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ کم ہی میرے بندے ہیں ایسے جو شکر گزار ہیں۔ تو ہمیں زبر سے بھی یہاں پر بھی دیکھیں آپ، یہی کرنے کہا جا رہا ہے نا، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو۔ تو کیا مقصد ہے؟ جب کوئی نعمت ملے تو ہمیں یہ 3 پوائنٹ پھر اس کے اندر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہر نعمت کو حدث ذکر کرتے میں آپ دیکھیں کہ اس کے لیے حکمت ہوگی کہ آپ کیسے کریں، لیکن ہر نعمت کا ہمیں دل سے جو ہے وہ اسے یاد رکھنا ہے اور اپنے عمل کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عقل دیتے ہیں اور تو ہمیں اس کو کس میں لگانا ہے، یہ اس کا صحیح طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کے حساب سے کہ، اور اگر ہم شکر کرنے والے ہوں گے تو اپنے سے کم کو ہی دیکھ کر کے ہمیں شکر کرنا، یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی، تو زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ کس کا کرنا ہے کس کا نہیں یہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ یہ بات بھی پتہ چلی، اس کو لکھیں کہ قلیلا من عبادی الشکور، یہ بندے کم ہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شکر کرنے والے کم لوگ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ ان میں شامل ہوں اور اپنی زبان سے بھی شکر ادا کریں گے، دل سے بھی اسے محسوس کریں گے اور عمل میں بھی کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ نعمتیں جو تھیں ان پر دینی بھی تھی، دنیاوی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی تھیں ان میں دینی نعمتیں بھی تھیں، دنیاوی نعمتیں بھی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرَيْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو سورہ دخان میں آیت نمبر 32 میں آتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں میں سے چن لیا تھا، وَلَقَدِ اخْتَرَيْنَاهُ، اختیار کر لیا تھا انہیں، عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو جہانوں میں سے ان کو علم کی بنا پر، اہل کتاب نام ہے ان کا، صحیح کتاب والے، علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چن لیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے تھے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جعل فیکم انبیاء، نبی بھی بھیجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بادشاہ بھی بنائے، وجعلکم ملوکا، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور طالوت مالک، اور ان کو ان کو کتاب بھی ملی تھی اور حکومت بھی ملی بھی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھنے کی ہیں کہ ان کو کیا کیا ملا تھا، یہ ہمارے پاس نوٹ ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا، ان کو یہ دیا، اور ان کے پہلے ابھی یہاں پر جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی چیزیں عطا کی ہوئی تھی، تو اچھے سے یہ ہمارے پاس پوائنٹس ہونے چاہیے۔ اسرائیلی میم ان کے آپ پاس بلا یہی ساری شبہ السلام علیکم چیزیں میم، موجود تھیں۔ وعلیکم السلام جی۔ میم بلا شبہ جو بولا جاتا ہے وہ اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ، بلا مانے ود آؤٹ، جی ڈاؤٹ شبہ مانے ڈاؤٹ۔ ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، اوکے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ سورہ جاثیات کی آیت نمبر 16 میں آپ دیکھیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسرَائِيل، ہم نے عطا کیا بنی اسرائیل کو الکتاب والحکمہ والنبوہ ورزقناہم من طیبات، اور ان کو بہترین رزق بھی، وفضلناہم علی العالمین، اور ان کو سارے جہانوں پر، سارے عالموں پر فضیلت حاصل کروائی ہوئی تھی۔ تو میں سورہ جاثیات کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے، جاثیہ کی
یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا، حکم یعنی حکومت، پھر نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس کے علاوہ بھی کئی نعمتیں بھی تھی، جیسے کہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا، جو کہ بھی ہمارے پاس انشاءاللہ آگے آئے گا۔ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں، تو ابھی تھوڑے آپ کے اسی میں ہی آگے شروع ہوگا کہ کیا قصہ تھا۔ اس کو معبود بنا لیا، پھر ایک دفعہ ان کی کسی بات کی وجہ سے ان پہ موت آ گئی تھی، یہ قصہ بھی آپ کے بقرہ میں ہی آگے آئے گا، تو ان کو دوبارہ زندہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یہ بھی ایک انعام تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے تھے، تب ان کے پر ایسا ہوا تھا کہ موت آ گئی تھی نا، آگے قصہ آئے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ نعمتی میں دینی انہی میں سے انبیاء کا بھیجا جانا، کتاب اور حکومت ملنا، یہ ساری ان کی دینی تھی۔ اور دنیاوی، بچڑے کو معبود بنانے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یعنی انہوں نے دوسرا الہ بنا لیا تھا جس کی وہ عبادت کر رہے تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ نے ان کو موت کے بعد اٹھا کر کھڑا کیا، یعنی دوبارہ ان کو زندہ کیا، ان پر من اور سلوہ نازل کیے، ٹھیک، ایک خاص طرح کا پکا ہوا کھانا ان کو روز مل جایا کرتا تھا، من اور سلوہ ان کے اوپر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بادلوں کا سایہ ان کے اوپر بھیجا ہوا تھا، اور 12 چشمے، 12 کریں حساب، 12 کریں، ان کے لیے جب پانی کی ضرورت تھی تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 چشمے الگ الگ قبیلوں کے لیے الگ الگ جگہ سے پڑے، یہ ابھی تھوڑی اسی کے آگے ڈیٹیل میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ٹھکانہ بھی، بہترین جگہ رہنے کے لیے ان کو نعمتوں سے بھری ہوئی وہ عمدہ ٹھکانہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تب دیا ہوا تھا۔ تو نعمتوں کا کی یاد دہانی، یعنی ان کا ذکر، ان کی تذکیر کرائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم اللہ کا حق ادا کرنے کا سوچو، ٹھیک۔ تو نعمتوں کی تذکیر کروائی جا رہی، کس لیے؟ تاکہ پھر جو ہے وہ اب ہم اللہ کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کو کرنے والے بن جائیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے آخری نبی جو بھیجے گئے ہیں اس کو بھی اپنے اوپر نعمت سمجھو، اس کا انکار مت کرو، ٹھیک۔ ان لوگ اس کا انکار بس اس وجہ سے انکار کر دیے کہ ہمارے قبیلے ہمارے میں سے کیوں نہیں۔ نعمت کا ذکر جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ تم خود بھی اپنے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، دوسرا تم لوگوں کو بھی بتاؤ، کہو لوگوں سے اللہ نے مجھ پر یہ انعامات کی ہیں، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہوا، یعنی کہ ہر وقت جیسے مصیبتیں بتاتے ہیں، یہ بیماری آئی بھی تو ہم دیکھیں کوئی اپنے قریبی کا کچھ، یا بچوں کا، اپنے شوہر کا، یا ماں باپ کا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ہر ایک کو بتاتے پھرتے رہتے ہیں کہ مصیبت بھی تو ہم ہر ایک کو بتاتے نہیں پھر رہے ہوتے نا، لیکن میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، آج میرے ساتھ یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، آج یہ بھی تو اللہ کی شکایتیں ہی لگانا ہو رہا ہے نا ایک طرح سے۔ جب ہم اپنے ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہم ہر ایک کو نہیں بتاتے، یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کا، کسی کا بھی قریبی کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہنا ہے ان سے، تو اور پھر ہمیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امیر یا کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے نعمتیں نہیں بتانی ہیں، اللہ نے فضل کیا ہوا ہے، اور کس طرح کی آپ کو بتانے سے اس کو سامنے والے کو فائدہ ہوگا تو آپ بتائیں۔ ہاں، اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ میلا کچیلا کالے کربٹے میں ہی لپٹا ہوا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر اللہ نے اسے دیا ہے تو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پہنے، اور ایک اللہ کی نعمت اس کے اوپر نظر آنی چاہیے کہ نعمتیں ہیں اسراف کے بغیر۔ اسراف ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کتنے جوڑے ہوں اور کتنا ہونا چاہیے اور کتنی بار یہ کرنا چاہیے، گندا میلا کچیلا ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔
اور بہت زیادہ کپڑے بدلتا ہوا ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک. تو یہ اعتدال یعنی عدل والی باتیں کہ اعتدال میں ہوتا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور عہد کو کی وفا کرو، یعنی ایفائے عہد کرو. یعنی ایفائے عہد آپ کو اگر مشکل لگ رہا تو آپ یہ لکھ دیں کہ عہد کی وفا کرو یا عہد کو پورا کرو، یعنی پورے طور پر مکمل طور پر وفا. جب عہد پورا ہوتا ہے پورے کمپلیٹلی، اسے وفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری طرح کسی کام کا کرنا. اوفو الوفا سے بنا ہوا ہے وفا. اوفو بعہدکم، یعنی اس عہد کو پورے طور پر مکمل کرو. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تم پر بہت سارے حق اور پختہ وعدے تھے، میرے تم پر بہت حق اور پختہ وعدے تھے. انہیں نے اس سے پہلے بھی اور کئی جگہ پہ وعدوں کا ذکر آ چکا ہے، کئی سارے وعدے ہوئے تھے. تو اور یہ اچھے سے پہچانتے تھے، اچھے سے کنیکشن تھا ان کا. اور کچھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اسی بقرہ میں ہی آگے بھی آ ہی جائے گا کہ کون کون سے صورتیں وعدے جو تھے ان کے پختہ وعدے. میثاق آئے گا ورڈ آیت نمبر 63 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. 63 میں تو انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا تھا تو پہاڑ جو ہے وہ ٹل گیا. تفصیل آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو آئے گی. لقد اخذنا میثاقکم، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر سروں پہ ان کے لا دیا تھا، تب انہوں نے پکا وعدہ کر لیا تھا. وآتیناکم بقوہ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس کو قوت سے پکڑ لو. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو یاد کرو. آگے انشاءاللہ اور ڈیٹیل آئے گی کیا کیا، پھر انہی کے قصے اس طرح سے شروع ہو جائیں گے. تو کیا جی، تو انہوں نے ان چیزوں کا جو وعدہ کر لیا تھا. جی جو اللہ کی طرف ان لوگوں کا عہد کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے مطلب عقیدے کا اور اخلاق کا. ہاں، ابھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے اور بھی بہت سارے تھے، تو دو چیزوں میں الگ ڈیوائڈ کر دیا گیا. آگے انشاءاللہ ابھی ہم سمجھاتے ہیں آگے بڑھتے جیسے. تو جی ہاں، یہی وعدے تھے جو اللہ نے ان سے کرنے کے، جو ہمارے پاس بھی ہیں کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اور خاص کر ان کو تو وعدے کے طور، یعنی ان کے پورے قصے تھے کہ جب ایسا ہوا تو یہ ہوا تھا، پھر ایسا کرنے ان کو کہا گیا، انہوں نے یہ کر لیا. ایک اسپیسیفک دیا گیا تھا الگ الگ کہ یہ کرو. تو وعدے کے طور پر، وعدے کے ساتھ یعنی، تو اس میں اعتقادی بھی تھے اور اخلاقی بھی تھے. تو ابھی آگے بڑھیں گے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی عبادت کریں. اس کا لیا گیا تھا. قرآن کی آیتوں میں آتا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا. رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا تھا. لوگوں سے بھلی بات کرنے کا حکم، یہ سب قرآن کی آیتوں میں آپ کو ملے گا. یعنی اور انہی کی طرف خطاب کر کے کہا گیا تھا، اور پھر بتایا جائے گا کہ انہی نے ان کے ساتھ کیسا کیا. پھر اللہ نے ان سے پکے وعدے لیے. تو جہاں بھی میثاق کا لفظ آتا ہے وہاں اسی عہد کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا. تو کچھ ان کے وعدے جو تھے وہ جیسا کہ اعتقادی تعلق رکھتے تھے، اور کچھ اخلاقی بھی تھے، عبادت کے حوالے سے تھے، اور کچھ انسانی حقوق کے بارے میں تھے کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نہیں، اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. تو یہ اخلاقی تھے. وہ بالوالدین احسانہ، جیسے یہاں پہ لکھا. اعتقادی میں عقیدے سے تعلق، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. اخلاقی میں کیا آ رہا ہے کہ وبالوالدین احسانہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان، وذی القربہ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، یتیم کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور ان سارے انسانوں سے کیسے بات کری جائے گی؟
حسن طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ تازہ یہ جو عربی ہے اس کے معنی تھوڑا دھیرے سے بول رہے ہیں تو لکھ لیں گے۔ یہ آیات ہیں جی، یہ آیات ہے جو کہ آپ کو ابھی ہم نے ادھر بھی پڑھ کے جی آپ لکھیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، وبی مانے ساتھ، والدین والدان کے ساتھ احسان کرا جائے، وذی القربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ذی مانا ہوتا والے یعنی قریبی والے، قریبی رشتہ دار ہو جائیں گے پھر وہ، والیتامہ یتیم، مساکین مسکین، وقولوا للناس حسنا اور کہو، قول یعنی قولو للناس حسنا، جو اور جب آپس میں بات کی جائے تو اچھی بات کرو، یہ سب وعدے لیے گئے تھے ان سے۔ اور عبادت والے وعدے میں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور رسولوں پر ایمان لانے کا عہد۔ پھر انسانی حقوق جو کی بات ہوئی نا، ابھی ہم نے بتایا تھا لا تسفکون دماءکم، یہ قرآن کی آیتیں نمبر بھی پڑے ہوتے تو زیادہ آسانی ہوتی۔ لا تسفکون نہیں بہاؤ گے، دماء یہ سین فا نہیں، خون بہانے کا پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، روٹ لیٹر کہ خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، انفسکم اپنی جانوں کو یعنی اپنے بھائی بہنوں کو ہی اپنی گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، کچھ لڑائیاں ہوئی تھی اس میں انہوں نے ابھی آگے ڈیٹیل میں آئے گا کہ کہاں پر انہیں کو یہ باریکیاں سب بتا دی گئی تھی، اس طرح سے اپنوں کو ہی نکالا اور کرا اس طرح۔ ثم اقررتم وانتم تشهدون، اور پھر تم جو ہے بدل گئے اور چینج ہو گئے۔ گھروں سے نہیں نکالنے کا حکم تھا اور نکالا تھا، آگے ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ حق کا اظہار کرنے کے بارے میں بھی وعدہ لیا گیا تھا، جس کا سورہ آل عمران میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کرو، پورے کرو، تو پھر کیا ہوگا، اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ کیا ہے وہ، میں تمہارے ان اعمال پر تمہیں بہترین جزا دوں گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب میں یہ اعمال کرنے، ان کو حکم عہد دیے گئے تھے ان سے، اور بھی تھے اور بھی ہیں آگے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی کیا بتایا گیا کہ اوفی بعہدکم، پھر میں تم سے جو وعدہ کر رہا ہوں میں اس کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو اعمال کے قبولیت اور ثواب، اچھا یہ کچھ انکمپلیٹ لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو پورا کرنا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو پورا کرنا، یہ میننگ ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ کیسے، نیچے پوائنٹ پھر آیا کہ عمل کی قبولیت اور ثواب کا وعدہ کر کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے اعمالوں کو قبول کر لوں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں بہترین اجر ملے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے تحت الانہار، جن کے نیچے جنت یہ بہ رہی ہوں گی نہریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا، عمل کی قبولیت اور ثواب کا، کہ ثواب میں دیا جائے گا تمہیں اس کے بدلے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت اور غلبہ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، اپنی رضامندی کا بھی وعدہ کیا تھا، یہ بھی وعدے ان سے کیے تھے۔ تو آگے قرآن کی آیتوں میں یہ ڈیٹیل آ رہی ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے، انہی کا غلبہ ہوگا،
اور تھا ایسا تھا کہ جب وہ سن رہے تھے، سننے والے جب تھے اور یہ چیزیں جب ہوتی جا رہی تھیں تو یہ چیزیں دیں، اور جو سننے کرنے والے تھے جب تک ان کو یہ چیزیں ملی ہوئی تھی، صحیح، فضلتکم علی العالمین، فضیلت تھی عالمین پر، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، اس بات کا بھی وعدہ تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اوفو بعہدی سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، یعنی اگر تم نے اپنے کام پورے کیے جو تم سے کہے گئے ہیں، اور تم نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، تو پھر جواب میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، جی یہاں سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لیتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لاسٹ ہم لوگوں کا پارٹ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد کی یہ بھی پوائنٹ اچھے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم لوگوں کو ڈیٹیل سے سننا سمجھنا ہوتا ہے۔ تو چلیں فی الحال اسی پہ آپ کا کوشچن آئے گا لرننگ کے لحاظ سے بھی، اور آج ابھی ایک کلاس مس ہوا ہے تو ایک آیت یا پھر پیچھے سے کچھ ریویژن انشاءاللہ ہم لوگ کا چلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ریسنٹلی میں سے جو آپ لوگوں نے یاد کیا ریسنٹ، اس کا پھر دیکھ لیتے ہیں کچھ۔ اوکے، کسی کا کوئی سوال ہے؟ آج دماغ بڑا اس طرح سب الگ الگ باتیں آئیں اور اس طرح جا رہا ہے، تو آسان انشاءاللہ اب آگے ہوگا، اور قصے ٹائپ پہ چلے گا، ہو سکتا ہے فاسٹ چلیں، تو ورڈ بائی ورڈ کا بس ہم لوگوں کو اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ تفسیر ابھی یہاں پہ اچھی خاصی اس کی لمبی تھی، اور پورا ٹائم گیا ہے اسی میں 1 آور ہم لوگوں کا، کیونکہ پچھلا ان کے یہ چیزیں اور نعمتیں کیا تھی، اور ان کو یاد دلایا گیا، وعدے کیا کیا تھے، کچھ شارٹ میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوگا، اور ڈیٹیل پھر آگے آئے گی۔ میم جی میم ایک سوال تھا آپ سے، اس میں جی بتا رہی ہیں آپ کی بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں اور خوبیوں سے نوازا، تو انسان کے اندر کی جو بھی خوبیاں اور نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی رحمتیں ہوتی ہیں، پر کچھ لوگوں کے لیے وہی نیک کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، مشکل ترین بھی وقت ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہی ہے نا میم، کہ ان کے ساتھ وقت سخت ہے، ان کے لیے مشکل ہے، اور کسی کے لیے وقت پہ آسانی کر دی گئی ہے تو وہ آسانی ہاں، سے کر تو لیں سب گے۔ کا الگ الگ حساب ہوگا، جن کے لیے مشکل ہے ان کا کتنا ہے، وہ اپنی استطاعت سے تھوڑا کر کے لائیں گے، لیکن ان کے لیے مشکل تھا، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، اللہ معلوم کہ وہ ان کے لیے پھر جو ہے وہ اتنا ہی تک کا ہوگا۔ وہ ہو سکتا ہے جیسے کہ کسی کے پاس 1 لاکھ ہو اور وہ 100 روپے دے، اور کسی کے پاس 100 روپے ہوں اور وہ 10 دے دے، تو 10 زیادہ بھاری ہیں یا 100؟ جس کے پاس جتنا تھا ہم اس اکثر میں لحاظ یہ سے اس سوچتی ہوں، وہی ڈیٹیل ہے بس۔ کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میم، بہت سے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو اپنی پوری زندگی جیسے فل انجوائے جیسے کرنا چاہیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اللہ کو یہ نہیں پسند، اللہ کو وہ نہیں پسند، وہ مشکلات بھی جھیل رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ایسے لوگ، تو میم آخر میں اگر وہ بھی استغفار کر لیں گے، وہ جو اس وقت پچھلی بار زندگی یہ انجوائے چھوٹے کر رہے ہیں۔ بچے کا کسی کا یہ سوال تھا اس طرح کا کہ یہ تو مجھے چیٹنگ جیسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ آخر میں، اب اللہ بہتر جانے وہ آخر میں کریں گے نہیں کریں گے، اب آپ ایسا کہہ لیں کہ وہ لاسٹ ٹائم پہ پڑھنے والا بچہ ایگزام میں کیسا ہوگا اور میں بھی لاسٹ ٹائم میں ہی پڑھوں گی، یا ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کریں یا نہیں معاف کریں اور وہ سزائیں کاٹ کے ہی، وہ تو اس کے اوپر تو کوئی فل وہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے، اور ہو بھی سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے پھر معاف بھی کر دے، تو وہ اس کا حساب ہے۔ آپ اگر ایسا جان بوجھ کے اگر بندہ کرے کہ ہم اپنا ایسا کریں گے اور پھر بعد میں معافی مانگ لیں گے، تو اس کے لیے تو پھر جان بوجھ کے کرنے والے کو کتنی بار ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں، تو اب وہ کیونکہ میم یہاں انڈیا میں یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اگر کوئی مسلسل بیمار ہے یا کوئی پریشانی ہے اس کے پڑھ لا کے، تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے جو کرا ہے وہی پا رہا ہے اپنی زندگی میں، لوگ تو وہ کہنے ججمنٹل والوں ہوتے کی ہیں۔ زبان ہے، وہ ان کے بھی کیا وہ لکھا ہوا اللہ کے پاس ووال پائیں گے مصیبت ہے، یہ تو ہمیں بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے، اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں تھیں، ان کے گھر، ان کے رہنے کا طریقہ، وہ سب تو وہ کیا تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے سب، تو یہ تو منع ہے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔
اچھی بات کہیں آپ کہ ہاں یہ آزمائش ہے، اس سے تمہارے درجات بڑھ رہے ہوں گے، تو ہم جیسا اللہ سے گمان لگائیں گے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایک شیخ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہی مومن کو بھی کرونا ہو رہا ہے اور ان کو بھی کرونا ہو رہا ہے، دونوں کا کیا ڈفرینس؟ تو انہوں نے کہا کہ کیسے پھر ہم سوچیں کہ اس کے اوپر کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے، سیم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اگر ایسا سوچے گا کہ اس سے میرے گناہ کٹ رہے ہیں اور یہ ہے، تو اس کے لیے وہ نعمت بن کے آیا ہوا ہے کہ ہاں سزا کے بغیر اس کے گناہ کٹ گئے اور اس سے درجات بلند ہوتے۔ تو اپنی اپنی سوچ ہے اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب جتنا علم حاصل کرتی جائیں گے اتنا چیزیں جو ہیں کم ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ میم ایک آخر سوال، ہمارا ٹائم ابھی ہو گیا ہے، جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہم میٹنگ بند کر لیتے ہیں، ریکارڈنگ میم کر لیتے ایک ہیں۔ آخری سوال، میم امرین کچھ ایک کہنا آخری چاہ رہی تھی، سوال۔ ان سے بات کر لیں؟ جی جی میم۔ امرین سے پہلے چھوٹی سی کنفرم کرنی تھی